قرآن مجید میں ہے لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تمام فقہاء اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ آیت مبارکہ مسجد قباء کے بارے میں نازل ہوئی ہے. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، پہلے دن سے جو مسجد تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی. احق ان تقوم فیہ، یہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ یہاں پر کھڑے ہوں، یعنی یہاں پہ آپ نماز پڑھیں. فیہ رجال، اس کے اندر کچھ بندے رہتے ہیں. یحبون ان یتطہروا، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک اور صاف ہیں. اور پھر واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک لوگوں سے محبت فرما. اسد بن زرارہ، کلثوم بن حدم اور دیگر بہت سے کبار صحابہ جنہوں نے یہاں مسجد قباء کے سامنے مسجد جمعہ بھی ہے اور بہت سی جگہیں ہیں اس کو پسند کیا، یہاں پر رہا کرتے تھے اور مسجد قباء کو آباد کرنے والوں میں سے ہیں. تو یہاں جب بھی آنا ہو اور یہاں جب بھی بیٹھنا ہو تو سمجھ لیں کہ اللہ نے یہاں پر پاک لوگوں کو پسند کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی گنتی کے کہیں آخری کونے میں کہیں ہمارا نام بھی آ جائے، جو یہاں آنا پسند کرتے ہیں، جو یہاں محبت سے آتے ہیں، جو یہاں پاک صاف ہو کے آتے ہیں، تو ہمارا بھی قرآن کے الفاظ میں کہیں نہ کہیں مرجع بن جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو کوشش کریں کہ مدینے کے سفر کو ضائع نہ جانے دیں. اللہ نے توفیق دی ہے تو یہاں پر آئیں اور جتنا ہو سکے استفادہ کریں. مسجد قباء کے ساتھ بہت سے مقامات جڑے ہوئے ہیں. مسجد قباء کے بالکل سامنے، محراب کے بالکل سامنے باہر کی طرف پہلے کنواں تھا. پچھلے سال یہ کنواں انہوں نے کنویں کو فوارے میں تبدیل کیا اور پچھلے سال وہ فوارہ بھی بند کر دیا. بیر خاتم، بیر عریس بھی اس کو کہتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی گر گئی تھی حضرت عثمان کے ہاتھ سے اور اس کے بعد فتن شروع ہوئے. بڑی تفصیل ہے. تو بیر خاتم تھا. لوکیشن میں بھیج دوں گا. یہاں پر مسجد قباء کے الٹے ہاتھ کی طرف قبلے کی طرف تھوڑا سا جائیں تو ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی. مسجد تو نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی دیواریں یلو کلر کی بنی ہوئی تھی. مسجد عنیف، حضرت عنیف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جو کہ بیمار تھے. آپ ان کی عیادت کے لیے آتے تھے. تو یہ یہاں پر ان کا گھر تھا. تو یہاں پر آپ نے کچھ نماز پڑھی تھی تو وہاں پر مسجد عنیف بنا دی گئی. تو وہ مسجد عنیف ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، یعنی چند دیواریں ہیں، 2-3 سمجھ لیں 5-6 مصلوں کی جگہ ہے. وہ ہے مسجد عنیف. پھر اس کے ساتھ مسجد قباء سے قبلے کی طرف جائیں تو مسجد عتبان ہے. نابینا صحابی تھے. کہا یا رسول اللہ میں مسجد نہیں آ سکتا. آپ نے وہاں نماز پڑھا دی. مسجد عتبان بند ہوتی ہے. بالکل سیدھا جائیں تو مسجد جمعہ ہے جہاں حضرت اسد بن زرارہ نے سب سے پہلے جمعہ شروع کروایا. لیکن وہ مسجد بھی بند ہے. ابھی اس مسجد کو عظیم الشان بنا دیا گیا لیکن برابر وہاں نماز نہیں ہوتی ہے. مسجد قباء کے سامنے والی سڑک پر پیلے رنگ کی عمارت ہے. یہاں پر سنیت الوداع ہوا کرتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں استقبال جو ہوا تھا وہ اس مقام پر ہوا تھا. مسجد قباء کے نکلنے کی جو جگہ ہے، پیچھے سے نکلنے کی جگہ، وہاں پر بالکل سامنے ایک باغیچہ تھا جس کو بستان المستظل کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کچھ قیام فرمایا تھا اور وہاں پر آپ پہ سایہ کیا گیا تھا. طویل واقعہ ہجرت کے سفر میں نے سنا ہے. پھر اس سے پیچھے 1-1.5 کلومیٹر جائیں تو بیر غرس آتا ہے. وہ کنواں ہے جس کے پانی کو آپ نے بڑا پسند فرمایا اور یہ وصیت فرمائی تھی کہ انتقال کے بعد مجھے اس پانی سے غسل کیا جائے.
بیر غرس اس کو آج کل تاریخی مقام بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کھولا ہے یا نہیں کھولا، میرے پاس تو فی الحال جانے کے ایسے اسباب نہیں ہیں، لیکن بیر غرس ابھی بھی موجود ہے، جو حضرات آئیں تو اس کو ضرور ہے۔ تو قبا کے ساتھ موٹی موٹی چند چیزیں ہیں، اور بھی چیزیں ہیں جیسے بنو حارثہ کے باغات ہیں، وہ بھی مسجد قبا کے قریب نہیں ہے، اور اس طرح اور چیزیں۔ مسجد قبا کے بعد ترقی لگی ہوئی ہے، حدیث رسول ہے ابن ماجہ کی، من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قبا، جس نے اپنے گھر میں پاکی حاصل کی، مطلب ہوٹل میں، گھر میں، جہاں پر وضو کیا یا غسل کیا، ثم اتی مسجد قبا، اور پھر وہ مسجد قبا آیا، فصلی فیہ صلاۃ، پھر اس نے یہاں پر ایک نماز ادا کی، 2 رکعت پڑھی ہے، کوئی ظہر پڑھی ہے، سب پڑھی، مگر جو کوئی نہ کوئی نماز پڑھی، کان لہ کاجر عمرہ، اس کے لیے ایسے ہے جیسے اس نے عمرے کا اجر پا لیا۔ روایات میں عمرہ مقبول کا بھی اضافہ ہے، 2 رکعت کا اضافہ ہے، ہفتے کے دن کی فجر کا اضافہ ہے، ہفتے کے دن کی اشراق کا اضافہ ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر مسجد قبا بیت المقدس میں بھی ہوتی تو عمر ہفتے کے دن فجر کے بعد یہاں پر آتا، بھی کوشش کر لیں کہ زوال سے پہلے پہلے یہاں پر آ جائیں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ گیٹ نمبر 309 کے سامنے سے گاڑیاں چلتی ہیں، تو دیکھ لیں، ترتیب بنا لیں، یہاں لازمی آئیں۔ کچھ اور چیزیں ہیں یہاں کے متعلق، وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔